الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے یار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں. جناب والا، پہاڑے مکہ پہ گونجنے والی صدائے حق اور اس پر لبیک کہتا پہلا شخص ابو بکر، آسمان کی بلندیوں کو چھوتی عمارت دین کا وہ واحد ستون ہے جس کی خدمات اور احسانات کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے. صدر عالی وقار کے سور کی چڑھائیوں پر حضور کو کندھے پر اٹھانے والا ابو بکر، یار غار بن کر خود کو ڈسوانے والا ابو بکر، کہ حضور کے رحلت فرمانے کے بعد امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالنے والا ابو بکر. جی ہاں جناب والا، ابو بکر تو وہ ہے جو امداد کی ایک اپیل پر اپنے گھر میں آخری سوئی تک بھی چھوڑنا گوارا نہ کرے. ابو بکر تو وہ ہے جو امیر المؤمنین ہونے کے باوجود ایک عام سے مزدور جتنی تنخواہ کا مطالبہ کرے. سلام پیش کیجئے اس ابو بکر پر جو کبھی اینقص الدین وانا حی کا تاریخی جملہ دہرائے. سلام ہے اس ابو بکر پر جو نبی کے ایک حکم پر اپنا گھر بار سب کا سب چھوڑ کر رختے سفر باندھے، یا پھر کفار مکہ کی مار سے بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال حضور کی خیریت دریافت کرے. سلام ہے اس ابو بکر پر جس کے لیے خالق کائنات نے اپنے کلام میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا اعلان کر کے رہتی دنیا تک مہر لگا دی ہے. قصہ مختصر یہ کہ ابو بکر آسمان پر دین اسلام کا چمکتا وہ ستارہ ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہے. کہ کوئی بدل نہیں صدیقی کارناموں کا، نبی نے مانا ہے احسان ان کے کاموں کا. وہ یار غار، وہ صدیق، وہ رفیق رسول، زبان دہر پہ ہے چرچا ان کے ناموں کا. نبی کے بعد خلائق میں افضل و برتر، وہ ہے امام زمانے کے سب اماموں کا، وہ ہے امام زمانے کے سب اماموں کا. وما علینا الا البلاغ المبین.